آج خان صاحب کے عمران احمد خان نیازی صاحب کے جیل میں ناحق بند 2 سال پورے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ پہلے 200 کیسز بنوائیں، پھر 3 کیسز رکھ کر کے 5 دن کے اندر 45 سال کی سزائیں دی گئی۔ یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ اگر 45 سال کی لوگ سزا سنیں گے اور یہ بھی سنیں گے کہ ٹرائلیں ابھی باقی ہیں 200 میں سے، تو لوگ ان کو بھول جائیں گے۔ لیکن کل اللہ کے رحم کرم سے پاکستان کے 4 صوبوں میں، اسلام آباد میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، ان سب میں 170 ضلعے ہیں۔ پاکستان کا کوئی ایسا کونا، ایسا یونین کونسل، ایسی تحصیل، ایسا ڈسٹرکٹ نہیں رہا جس میں عوام نے نکل کے عمران خان کے حق میں آواز نہیں اٹھایا اور یہ نہیں کہا کہ وہ ناحق جیل میں ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت کا رویہ روز بروز غیر جمہوری ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ فارم 47 کی حکومت ہے، عوام جب سڑکوں پہ نکلتی ہے، آواز اٹھاتی ہے، تو حکومت کے فرض ہے کہ وہ آواز کو دبائے نہیں۔ کل جس طریقے سے ہیوی ہینڈڈنس کی گئی ہے، ہمارے 80 سالہ ریحانہ ڈار کو جو گرفتار کیا گیا، پارلیمنٹیرین کو جو گرفتار کیا گیا، اس پارلیمنٹ کے دروازے ہمارے پارلیمنٹیرین پہ بند کر دیا گیا، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، خان صاحب کے نام پہ لوگوں نے ہمارے نشانات ڈھونڈ کر کے ہمیں ووٹ دیے۔ پہلے نشان لیا، جھنڈا لیا، پارٹی کو توڑا، لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹ فیلڈ کیے۔ جب ہمارے 180 سیٹیں آئیں اس پارلیمان میں، اس پارلیمان میں آج ہم 90 کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جب 90 کے ساتھ آئے، پھر 3 سیٹیں آپ نے ہمارے لے لی ریکاؤنٹنگ میں۔ پہلے ریکاؤنٹنگ میں 4000 کا فرق، پھر آپ نے ریکاؤنٹنگ میں 23,000 کا فرق ڈال کے ہمارے 3 سیٹیں لے لی۔ پھر آپ نے 77 سیٹیں ہماری ریزرو لے لی۔ پھر آپ نے ہمارے 8 MNAs کو کنویکٹ کرا بھی دیا اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا۔ جناب اسپیکر، ہم نے کوشش کی کہ سسٹم کا حصہ رہے، اس پارلیمان میں رہے، ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا، باہر ہم نے اسمبلی نہیں لگائی، ہم اس میں رہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب خان کو کنویکٹ کیا گیا، ڈسکوالیفائی کیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، ہمارے حامد رضا صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، کنویکٹ کیا گیا۔ زرتاج گل صاحبہ کو، احمد چٹا صاحب کو، رائے حسن صاحب کو، رائے حیدر صاحب کو، عبداللطیف صاحب کو 1 by 1 جناب اسپیکر آپ نے ان کو ڈسکوالیفائی کرایا۔ جناب اسپیکر، ڈسکوالیفیکیشن پہ میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہے اس کو ایک اینڈ ہونا چاہیے۔ آپ ہر آئینی قانونی کام ہمارے خلاف غیر قانونی بن کے کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی، وہ زیادتیاں اتنی بڑھ رہی ہے کہ اب عوام پوچھ رہی ہیں، ہر بندے کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ زیادتیاں بہت حد ہو گئی ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ نے منیز اور 2 سینیٹر کو بھی ڈسکوالیفائی کرایا، آپ نے کل شیخ وقاص صاحب کے خلاف یہ ریزولوشن یہاں سے منہ کرایا کہ اس کو کیوں نہ اس کی سیٹ ڈکلیئر کرے کہ وہ 40 کنزیکٹیو ڈیز کے بعد وہ اس کی سیٹ ویکنٹ ہے۔ جناب اسپیکر، آرٹیکل 64(2) میں کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ یہ ایوان اگر لیو ریفیوز کرے، جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہیے، یہ اہم معاملہ ہے، کل آپ نے اس فورم میں رکھا ہے، یہ آپ اگر کسٹوڈین کی حیثیت سے آپ کا فرض بنتا ہے۔ رولز اور آئین کے مطابق ایوان چلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کرسی پہ جو بیٹھا وہ انڈیپینڈنٹ ہو۔ جناب اسپیکر، ایک ہی وقت نہیں ہے کہ اس ایوان کے سامنے شیخ وقاص کی لیو اپلیکیشن آیا ہو اور اس ایوان نے شیخ وقاص کی لیو اپلیکیشن ریجیکٹ کی ہو۔ یہ اپوزیشن مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں بتایا جائے شیخ وقاص کی لیو اپلیکیشن ایوان کے سامنے کیوں نہیں رکھی گئی۔ اگر کوئی مہذب دنیا ہوتی تو یہ ایوان کو مسلیڈ کرنے کے مترادف کارروائی ہوتی۔ برطانیہ میں جان میجر کی حکومت صرف ایک رپورٹ پہ گئی تھی کہ بروقت وہ پارلیمنٹ کے سامنے کیوں نہیں رکھا گیا۔ جناب اسپیکر، یہ ایک سٹل قانون ہے۔ جناب آپ کا لا منسٹر یہاں بیٹھا ہے، ایک چیز یہ وضاحت اس ایوان کے فلور پہ کرے، ہم وضاحت مانگتے۔ پاکستان کی ہسٹری میں ڈسکوالیفیکیشن کا قانون سیٹل ہو چکا ہے اور یہ ان کی وجہ سے زیادہ سیٹل ہونے کے یہ پیچھے پڑے تھے۔ جناب اسپیکر، دستی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ جمشید دستی، وی آر پراؤڈ آف جمشید دستی، وہ خان کا ٹائیگر ہے، انشاءاللہ واپس اس ایوان میں آئیں گے۔ جناب اسپیکر، اس فلور آف دا ہاؤس پہ آپ کو کہتا ہوں،
लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने कल देखा है अवाम की जमे गफीर पूरी दुनिया में निकली थी, दुनिया के हर कोने में एहतजाज था। खुदा की कसम, माएँ अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करती, इतना मोहब्बत नहीं करती जिस तरह अवाम खान से मोहब्बत करती है। और माएँ अपने बच्चों के लिए इतनी दुआएं नहीं करती जितना कल मैंने अवाम को देखा कि इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए उन्होंने दुआएं मांगी है। हरमैन में लोग लिखते हैं, मेरे पास तस्वीर आती है, हरमैन में बैठा हूं, हाथ पे इमरान खान लिखते हैं, बैतुल्लाह की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं जी मैं खान के लिए दुआ कर रहा हूं। जनाब स्पीकर, ये उसका टाइगर है, इंशाअल्लाह ताला इस ईवान में वापस आएगा। लेकिन ईवान से मैं पूछता हूं, आप ये क्वेश्चन हुकूमत के सामने रखेंगे, लॉ मिनिस्टर से इस पे बातेंगे, एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, और अगर नहीं है तो कानून से बालातर नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन को इस ईवान के सामने बुलाना है, उनको अकाउंटेबल करना है कि ऐसे ऑर्डर क्यों पास हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, पहली बात ये, इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था, ये सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंचेस का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी को सादिक व अमीन कराने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये इख्तियार समाअत इलेक्शन कमीशन नहीं रखती। ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेटल किया। जनाब स्पीकर, लॉ मिनिस्टर के नोटिस में ले आऊं, पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हर चीज हमारे साथ पहली मर्तबा हो जाता है। हम पे एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं और हर एक्सपीरियंस से अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग सारे गुजरते और स्ट्रांग बैठे हुए, इंशाअल्लाह स्ट्रांग खड़े रहेंगे। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिन लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस इलेक्शन कमीशन में गए हैं, आज तक सिवाय जमशेद दस्ती के सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट ने कभी भी किसी को आर्टिकल 62(1)D में डिस्क्वालीफाई नहीं किया कि कोई कमीशन ये कह के बोल दे कि यू आर नॉट अ मैन ऑफ अ गुड कैरेक्टर। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी आईनी जिम्मेदारी उस बंदों को दी गई है जिन्होंने पहली मर्तबा आर्टिकल 62 को इम्पोज किया है। जनाब स्पीकर, हमारे जो एमएनए थे ये बड़ा अहम है। उमर अयूब खान साहब, राय हसन नवाज साहब, हामिद रजा साहब, जरताज गुल साहिबा, राय हैदर साहब, अब्दुल लतीफ साहब, ये वाला अहमद चट्टा साहब, ये सारे डिस्क्वालीफाई हो गए। इलेक्शन कमीशन ने ओवरनाइट डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इशू की। इनके रीजन क्या है? आर्टिकल 63(1)H, ये मॉरल टर्पिट्यूड के केसेस के नियत से किया। जनाब स्पीकर, पहली तो ये बात है कि वो क्या शेम ट्रायल थे। हमने तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि हम दो चीजें मांग रहे थे, फकत दो चीजें। हम एप्लीकेशन सबमिट कर चुके थे कि इसमें कोई शक नहीं है कि 9 मई नहीं होना चाहिए था। हम सब ने 9 मई को कंडेम किया। हमने ये भी कहा 9 मई आइंदा भी कभी ना हो, लेकिन 9 मई की दूल्हा बैठने चाहिए, उसकी आड़ में इस ईमान को ना खाली कराओ जो सेन वायस से। हम वायलेंस पे बिलीव नहीं रखते, हम एग्रेशन पे बिलीव नहीं करते। हम चाहते डेमोक्रेसी चलती है तो खान आएगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, हमने चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट की कि आर्टिकल 10A की फेयर ट्रायल हमें दे और ये फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन हो। जो लोग इन्वॉल्व है किसी भी जुर्म में उनको सजाएं दे, जो इन्वॉल्व नहीं है उनको बरी कर दे। इसी तरीके से जनाब ऑर्डर इन द हाउस करे थे, इनसे इनके बड़े अहम इंपॉर्टेंट जी ऑर्डर इन द हाउस तशरीफ रखें। एंड जनाब स्पीकर, ये मैं लॉ मिनिस्टर के नोटिस में स्पेसिफिकली लेके आ रहा हूँ। जनाब स्पीकर, ये ज़ाबिता फौजदारी का सेक्शन 185 है और वो यही है। ये एप्लीकेशन हमने 2023 में दी थी। वो पिटीशन लतीफ कोसा साहब ने फाइल कर दी, हमें उसमें स्टे मिला था और हमारा ये कहना था कि जिस इंसान के खिलाफ एक ही किस्म के चार्जेस हो और वो मुख्तलिफ अय्यार का हिस्सा हो और पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोने में हो, उनमें सारे ट्रायल स्टे हो जाते हैं। एक ट्रायल चलता है, उसमें अगर वो एक्विट हो जाता है उसका फैसला सब पे लागू है, अगर वो कन्विक्ट हो जाता है वो फैसला सब पे लागू है। ये सेटल कानून है, लॉ मिनिस्टर ये एडमिट करेंगे। जनाब स्पीकर, पहले तो उस पे फैसला नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है इन पे सिर्फ और सिर्फ कंस्पिरेसी का चार्ज लगा था और इन पे वो कानून लागू था। जनाब स्पीकर, ये कहाँ का कानून है कि वो हमारे पार्लियामेंटेरियन सारे के सारे सरगोदा के कोर्ट से बरी हो गए थे, फिर उनका ट्रायल तो हो नहीं सकता। इसलिए जो ट्रायल उनका कराया गया आईन के आर्टिकल 13 के खिलाफ वर्जी कर दी गई है। हम इस जजमेंट्स को रिजेक्ट करते, टोटो में रिजेक्ट करते हैं। हमने हमेशा कहा है कि कानून सब के लिए, आईन सब के लिए,
قانون کے سامنے سرنگو ہوں گے، باوجود اس کے کہ ریلیف نہیں ملتا تھا، باوجود اس کے کہ ایون آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ آج بھی 2.5 گھنٹے کے بعد آپ نے بولنے کا پہلا موقع دیا، ہمیشہ سے آواز کو دبایا گیا، ساؤنڈ ختم کیا گیا، سپیس نہیں دی گئی، میوٹ کیا گیا، اور آئندہ پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہوگا۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہم نے کہا قانون کے سامنے پیش ہوں گے، عدالتوں کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن عدالتوں نے ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا رویہ اڈاپٹ کیا ہے۔ ہم نے پھر بھی یہ کہا ہے ہمارے کیس کی سنوائی کرو، پھر بھی سنوائی نہیں ہوتی۔ یہ جو ڈسکوالیفیکیشنیں ہوئی ہیں یہ سب غلط۔ لیکن جناب اسپیکر، الیکشن کمیشن پہ میرا اسپیشل اعتراض ہے، ہمارا اسپیشل اعتراض ہے۔ جناب اسپیکر، اگر کنوکشن ہو بھی جاتی، ٹیررزم میں بھی ہو جاتی، 10 سال میں کنوکشن ہو جاتی، تو یہ میں قانون آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1976 کا قانون 2017 کے الیکشن ایکٹ سے پہلے رائج تھا۔ 1976 کے قانون میں ریپریزنٹیشن آف دا پیپلز ایکٹ 1976 میں جب بھی اس قسم کی ڈسکوالیفیکیشنیں موجود، اس کو ہم اسٹیچوٹری ڈسکوالیفیکیشن کہا کرتے تھے، اور آئین کے آرٹیکل 63 میں ڈسکوالیفیکیشن اور 62 میں کوالیفیکیشنیں موجود ہیں۔ 2017 میں الیکشن ایکٹ میں کمپریہنسو امینڈمنٹ کی گئی، سب کچھ کنسالیڈیٹ کیا گیا، لمیٹیشن ڈی لمیٹیشن بھی، الیکشن ایکٹ جو سینٹ کے تھے وہ بھی، اسمبلی کے بھی لاز جو ہے وہ سارے کنسالیڈیٹ کیے گئے۔ اس میں جو کمیٹی بنی، اس کمیٹی کے سربراہ اسحاق ڈار صاحب تھے۔ انہوں نے یہ سجیشن کی اس لا میں، اور سیکشن 231 انہوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ اس لا میں یہی لکھا تھا کوئی بھی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی ماں سوائے اس کے جو آرٹیکل 62 اور 63 میں۔ جناب اسپیکر، ہمارے ساتھیوں کی ڈسکوالیفیکیشن اگر ہوئی ہے، یہ آئین کے کسی بھی شک میں نہیں لکھا ہوا کہ ٹیررزم، اگر یہ جو آپ کے فیک کیسز ہے، یہ مارل ٹرپیچیوٹ کے کیسز ہے۔ جناب اسپیکر، انہوں نے مارل ٹرپیچیوٹ کی سپیڈ میں ہمارے جو نمائندگان ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ وہ آفینسز نہیں ہے۔ ایون ادروائز جناب اسپیکر، اس پہ اگر آرڈر پاس ہونا تھا، کوئی بھی آرڈر الیکشن کمیشن آرٹیکل 63 میں پاس نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن ایڈمنسٹریٹو اختیار نہیں رکھتا، یہ لا منسٹر بیٹھا ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ میں پرزور اس ایوان میں کہتا ہوں، الیکشن کمیشن کے پاس آئین قانون کے مطابق، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق آرٹیکل 62 پہ کوئی بھی آرڈر پاس کرنے کا ایڈمنسٹریٹو اختیار نہیں ہے کہ دفتر میں بیٹھ کے کسی کو ڈسکوالیفائی کرے۔ آئین یہ کہتا ہے آپ اس پہ ہیرنگ کریں گے، 90 دن کے ہیرنگ کے بعد، پارٹی کو سننے کے بعد آپ اس پہ آرڈر کریں گے، جس کے خلاف آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں۔ ہمیں وہ ڈیو پروسیس آف لا ریفیوز کیا گیا۔ جناب اسپیکر، آپ نے ہمیں ڈیو پروسیس آف لا ریفیوز کیا۔ ہمارے ہاں جو لا نہیں بھی لاگو تھا، آپ نے ہم پہ وہ لاگو کر دی۔ آپ نے اس دیوان کے دروازے ہم پہ بند کر دیے، آپ نے اس ایوان سے ہمیں گرفتار بھی کروایا۔ آپ نے وہ لوگ جو ہمارے سین وائسز ہیں، جن کے لار لفظ میں محترم ہے، آج تک میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، آپ میں بڑا لونلی فیل کرتا ہوں جو عمر ایوب میرے ساتھ ادھر نہیں بیٹھے ہوئے، اور باقی ساتھیوں کے لیے بھی بڑا افسوس ہے، یہ ہمارے یہ فرنٹ رو میں بیٹھنے والے ساتھی تھے جن کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ جناب اسپیکر، عمر ایوب خان صاحب نے 20 سال اس ایوان میں گزارے۔ آپ اپنی ہسٹری چیک کر دیجیے گا، اس کا ایک لفظ اس ایوان کے پروسیڈنگ سے کبھی حذف نہیں ہوا۔ ایسے لوگ تھے، آپ نے ان کو بھی اس ایوان سے باہر نکالا۔ جناب اسپیکر، اس ایوان کی وقت، اس کا رعب، دبدبہ، اس کا انفلوئنس، اس کی میجسٹری، یہ نمائندگان سے ہوتی۔ اگر اس نمائندگان کی آپ عزت نہ کرے، ان کے ساتھ یہ سلوک کرے، تو اس ایوان میں بیٹھنے کا کیا فائدہ، اس ایوان کا کیا فائدہ؟ اس میں تو آپ پھر سلیکٹڈ لوگ بنا کر کے لائیں اور سلیکٹڈ لوگوں سے چلائیں۔ جناب اسپیکر، اب بھی ٹائم ہے، میں ایک ریکویسٹ کروں گا، شیخ وقاص صاحب والے ایشو کو فوراً بند کر دے۔ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، شیخ وقاص کی اپلیکیشنیں آج رکھ دے۔ یہ ایوان آپ سے مطالبہ کرتی ہیں، درخواست کرتی ہے، شیخ وقاص کی نیو اپلیکیشن، میں آپ کو کہتا ہوں ان کو عوام لیو دے دے، ووٹ کراؤ، لیو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ جناب اسپیکر، سختیاں زیادہ ہو گئی، دوریاں زیادہ پیدا ہو گئی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن بہت ہو گیا۔ جناب اسپیکر، ہم ریاست کے وفادار ہیں، ہم ریاست کو بہتر سانا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم پیٹریوٹک ہیں۔ پاکستان کی آواز لگی تو یہ سارے لوگ جن کو اپنے گھروں میں جانے کی اجازت نہیں تھی، یہ اٹھ کھڑے ہوئے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس ایوان سے اس طرح بے آبرو ہو کے نکالیں گے تو اس ایوان کی آبرو نہیں رہے گی، یہ کوئی اور ہوگا، تھرڈ پارٹی آپ سے اس کا فائدہ اٹھا لے گی۔ جمہوریت کو خطرے میں نہ ڈالیں، جمہوریت کو نقصان نہ پہنچائے، یہ میری آپ سے استدعا ہے، اس پہ ضرور رولنگ دیں۔